بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ادرک کی چائے سینے کے جکرنے اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ چینی کے بغیر چائے استعمال کی جائے تو تب ہی فائدہ دیتی ہے۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کا درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے، چائے بناتے وقت ایک چٹکی خسخاس کی ڈال دے، یعنی دودھ چینی پتی ڈال کر چائے بنائے اور ایک چٹکی خسخاس ڈال کر ابال کر چھان لے اور پی لے، زکام ختم ہو جائے گا۔ 4-5 عدد انجیر اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن کو 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں جب تک پانی ادار آ جائے، پی لیں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا عمل کرنے سے دمہ جیسی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی ماں ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھائیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ نیند کی کمی کا شکار افراد چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ آدھا کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پیسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر لیں اور پی لیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو جاری رکھیں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی۔ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکلنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی ملائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگاؤ، پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ بالوں میں خشکی ہو تو شیمپو میں ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگائیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، ایسا کرنے سے برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے اطراف پیدا ہونے والے سیاہ حلقوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑوں کے رشتوں میں پہلے جیسی مٹھاس نہیں رہتی۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ناریل کے تیل کا مساج کرنے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہے تو روزانہ نہار منہ 10 بادام جو رات کو بھگو کر رکھے ہوں کھا لو، چند دنوں میں ٹانگوں میں طاقت اور توانائی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کو نیند نہ آئے تو 10-15 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہ دیں، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ منہ پر دانے ہوں یا داغ دبے، سب سے پہلے تہجد کی نماز قائم کرو، کیونکہ انسان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا نور چھین لیا جاتا ہے اور انسان کے چہرے پر بے رونقی چھا جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی توبہ کرو، عرق گلاب میں چہرے پر لگاؤ۔ چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آزمود نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سرسوں کا تیل میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو۔ اگر عورتیں ناف کے اندر ادرک کا رس ڈال لیا کریں تو چند دنوں میں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم، آسان علاج: تھوڑا سا گڑ روسٹ کریں، اب اس میں بنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھا لیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 3 بار کھانے سے ختم ہو جائے گا۔ اخروٹ کو دہی میں ملا کر کھانے سے 100 سال تک چہرہ جوان رہے گا۔ اگر دولت مند حاصل کرنا چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے گندم کا دانہ رکھ کے سویا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ قہقہ لگا کر نہایت مسکرا اور بری عادت ہے۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے، گائے کا دودھ پیو، جوانی لوٹ آئے گی۔ زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب ہوگی اور نظر کمزور ہو جائے گی۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھا لینے سے موٹاپا تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ آم کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے کچی لسی، یعنی کہ کچھ دودھ میں زیادہ سارا پانی ڈال کر پی لینے سے آم ہضم ہو جاتا ہے۔
جمعہ شریف والے دن آنکھوں کے میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جمعہ شریف والے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ اللہ کریم سب لواحی اور بہترین عطا کرے۔ موٹی عورت یہ چیزیں کھانے سے دبلی ہو جائے گی۔ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیموں رات کو آسمان کی جانب روزانہ دیکھنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ گرم پانی سے نہا لیا کرو، اس سے دماغ کی رگیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ چائے اور کسی اکٹھی پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں خوش نصیب ہوتی ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت اپنی جیب میں الائچی رکھ لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ مزید ہماری ایسی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔